اهلا وسهلا فيكم في الدرس السادس یعنی شیڈول لیسن ان عربک عربی کے اندر، اور اس کے اندر ہم ورڈ پڑھیں گے حاضی. تو ہم نے پہلے حاضہ پڑھا تھا. حاضہ ہوتا ہے کسی اسم کی طرف یا کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اگر وہ مطلب میل ہو یا یا تو مرد کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہو یا کوئی ایسی آبجیکٹ جس کے اندر بھی اینڈ میں تا مربوطہ نہ ہو یا جو میسکولن آبجیکٹ اس سے کہنا چاہیے. حاضی ہوتا ہے کسی عورت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یا جو فیمیل جس کے اندر مثال کے اینڈ میں تا مربوطہ ہوگا. ابھی تک ہم نے یہی پڑھا ہے نا، فیمیل آبجیکٹ یہ جس کے اینڈ میں تا مربوطہ ہوتا ہے. اور دونوں کے اندر جیسے ایک انویزیبل انویزیبل تو نہیں ہوتا، شدہ یعنی لمبا مد ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو قرآن کے اندر وہ لکھا ہوتا ہے، لیکن باقی کسی بھی عربی ٹیکسٹ کے اندر آپ دیکھیں گے کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا ہوگا. تو حاضہ اور حاضی. تو حاضہ ابن حامد ہم نے مضاف الیہ پڑھا تھا، یعنی یہ حامد کا جو آف یعنی بیچ میں جو آف آ رہا ہے اس کو کا یا کی میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. حاضہ ابن حامد یہ حامد کا بیٹا ہے. اور حاضی چونکہ یہ بنت کی بات ہو رہی ہے، بنت یعنی آپ کو اردو کے اندر بھی یہ ہے، تو بنت کا مطلب ہوتا ہے ڈاٹر یعنی بیٹی، اور حاضہ ابن یعنی بیٹا. تو حاضہ ابن حامد و حاضی بنت یاسر یعنی یاسر کی بیٹی ہے. یہ حامد کا بیٹا اور یہ یاسر کی بیٹی ہے. ابن حامد جالس و بنت یاسر واقفۃ. ابن حامد یعنی حامد کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے اور یاسر کی بیٹی کھڑی ہوئی ہے. تو عربی کے اندر یہ بھی چیزیں جو آپ کی صفت ہوتی ہے اس کو جو اس کا ناؤن جو ہے، اسم ہے وہ، اور جو اس کی صفت ہے، دونوں کے اندر وہ سملر اس کی پراپرٹی یا جو کہنے سے وہ ہونی چاہیے. مثال کے اگر جو اسم ہے وہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں پلورل ہے یعنی جمع ہے، تو جو آپ کی صفت ہے وہ بھی جمع ہوگی. اور اگر کسی ایک کے بارے میں تو وہ بھی کسی ایک کے بارے میں ہوگی. اور اگر وہ مرد کے بارے میں بات کر رہا ہے تو آپ کی صفت بھی ہے وہ بھی مرد اور عورت کے حساب سے چینج ہوتی ہے. جیسے آپ اس ایگزامپل کے اندر دیکھ سکتے کہ ابن حامد جالسن کا مطلب بیٹھا ہوا، اور وہ بنت یاسر واقفہ. تو اگر یہ بنت لکھا ہوا ہے، اگر یہ ابن ہوتا تو واقفن ہوگا، لیکن کیونکہ یہ بنت لکھا ہوا ہے اس لیے واقفتن لکھا ہوا ہے. تو واقفتن یعنی کھڑی ہوئی ہے. تو آپ کو جب بھی صفت کو کسی فیمیل کے اندر فیمیل یا کسی اور کی طرف اگر اشارہ کرنا ہو تو اس کے اندر صفت جو کنورٹ ہوگی، یا کسی کوئی آبجیکٹ بھی ہو جس کے اینڈ میں تا مربوطہ ہے جس کو فیمینن آبجیکٹ کہنے ہیں، تو اس کے اینڈ میں آپ اس صفت کے اینڈ میں آپ تا مربوطہ لگاؤ گے. تو مثال کے یاسر بنت یاسر واقفۃ، اس اینڈ میں تا مربوطہ لگا ہوا ہے کیونکہ یہ بنت یعنی کسی لڑکی کی بات ہو رہی ہے. بنت یاسر واقفۃ یعنی کھڑی ہوئی ہے. من حاضی یہ کون ہے. اچھا، عربی کے اندر یہ بھی رول ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مثال پوچھنا کوئی کمرے کے اندر ہوگا اور آپ کو نہیں پتہ کون ہے، یہ لڑکا ہے لڑکی ہے، تو آپ بولو گے من حاضہ، کیونکہ آپ ازیوم کرو گے کہ آپ اس کو حاضہ جو ہے سمجھے اور ڈیفالٹ کیس ہے. اگر جو میسکولن یا کوئی مرد کی طرف اشارہ کرنا ہوگا وہ ڈیفالٹ ہے، صرف مرد کی طرف بھی ہے. اگر آپ کو نہیں پتہ ہو کہ اس کمرے کے اندر مثال کے طور پہ اگر کمرہ بند ہو، آپ کو نہیں پتا ہو کہ کون ہے، آپ بولو گے من حاضہ، من حاضی ہی نہیں بولو گے. اگر آپ بالکل شور ہو یعنی بالکل آپ پتہ ہے آپ کو کہ کہ یہ کوئی لڑکی یا کوئی عورت بیٹھی، تو پھر آپ بولو گے من حاضی. تو اس کی سناریو میں اس کو پتہ ہوگا، اس نے کہا من حاضی. حاضی ہی اخت المہندس، یہ مہندس کی یعنی مہندس کہتے ہیں انجینئر کو، یہ مہندس کی بہن ہے. احیہ ایضا مہندسہ، تو اس کے اندر ہم نے جتنے بھی اسٹرکچرز پڑھے ہیں کافی اس میں سے یوز ہوئے ہیں. کہتے ہیں حمزۃ الاستفہام یعنی سوال پوچھ رہے. ہیا کہتے ہیں وہ، لیکن وہ بھی کس کے لیے؟ وہ کسی فیمیل کے لیے یعنی کسی عورت کے لیے. احیہ ایضا مہندسہ، ایضا کہتے ہیں بھی، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. بھی احیہ ایضا مہندسہ، مہندستن. تو مہندستن چونکہ دیکھیں مہندس کہتے ہیں کسی مرد کی طرف ہوگا، کیونکہ یہ عورت کے لیے بات ہو رہی ہے. مہندستن یعنی انجینئر، لیکن عورت، ظاہر سی بات ہے عورت اس کے لیے اس کی طرف اشارہ ہے. تو لا ہی طبیبۃ، طبیب اگر کسی مرد ہوتا تو طبیبن ہوتا، کیونکہ یہ عورت ہے. طبیبۃن اینڈ میں تا مربوطہ ہے. سیارۃ من ہادی، ہم نے پچھلے لیسن کے اندر پڑھا تھا مضاف اور مضاف الیہ کا ایک کمبینیشن ہے. تو سیارۃ من ہادی، کس کی گاڑی، سیارہ کہتے ہیں گاڑی کو. ہذہ سیارۃ المدیری. اچھا، عربی کے اندر اب کیونکہ ہم یعنی ابھی ہم نیو ہیں اور بگنر ہیں عربی کے اندر، تو آپ کوشش کریے گا پورے ایک جو اینڈنگ اس کو پڑھیے گا. آگے جا کے بہت
کام آئے گا یہ جو آپ کی اس سے گرامیٹیکل رول یعنی جو قواعد عربی کی وہ بھی پریکٹس ہوتے رہیں گے اور یہ صحیح طریقہ ہے پڑھنے کا. ما حاضی مکواتن، مکواتن کہتے ہیں استری کو. ما حاضی یہ کیا ہے؟ حاضی مکواتن. لیمن حاضی، اچھا یہ لی جو ہے یہ لام اور یہ نیچے کسرہ یہ بھی ایک حرف آف جر ہے یعنی حرف جر ہے، حرف جر. اچھا اور یہ بھی اگلے ورڈ کو ظاہر سی بات ہے اس میں کنورٹ کر دیتا ہے اپنا مجرور کے اندر، یعنی اس کے اندر نیچے زیر آئے گا یا ایک زیر آئے گا دو زیر آئیں گے، ڈپینڈ کرتا ہے. تو لیمن کہتے ہیں کس کی. جیسے لی جو ورڈ ہے یہ سمجھے کسی کی جو ملکیت کے اندر ہوگا اس سے بارے میں پوچھنے کے لیے، یا جس کو انگلش کے اندر بلانگنگ ٹو بھی کہہ سکتے ہیں یا فار بھی کہہ سکتے ہیں. کس کی، ہاں مطلب کس کہہ سکتے ہیں. لیمن ہادی کس کی ہے، یہ کس کی ہے. لیمن حاضی یہ کس کی ہے، یہ حاضی یعنی یہ ہو گیا، اور لیمن کس کی. لیمن حاضی تو حاضی لخالد یہ خالد کی ہے. دیکھیں اس کے اندر خالد جو ہے وہ اسم ہے اور مردوں کے لیے، اس وجہ سے اس کے اندر ہمیشہ تنوین آئے گی، اس وجہ سے اس کے اندر لخالد دو کسراز آئے یعنی دو مطلب اپنے زیر آئے. الدراجۃ انس حاضی، دراجہ کہتے ہیں بائسیکل کو. تو یہ کیا انس کی بائسیکل ہے؟ لا هذه دراجۃ عمار، نہیں یہ عمار کی بائسیکل ہے. هذه جدیدۃ، جدید کہتے ہیں جدید یعنی ظاہر سی بات ہے نئی، اور جدیدۃ کیونکہ دراجہ کی بات ہو رہی ہے، دراجہ فیمینن آبجیکٹ ہے کیونکہ اس کے اینڈ میں تا مربوطہ ہے. هذه جدیدۃ اس کے اندر بھی مضاف اور مضاف الیہ کا کمبینیشن ہے. لا یعنی نہیں، لا هذه دراجۃ عمار نہیں یہ عمار کی سائیکل ہے. والدراجۃ انس قدیمہ، اور انس کی بائسیکل تو بہت مطلب بہت نہیں قدیم ہے یعنی پرانی ہے. حاضی ساعۃ علی، کیا یہ علی کی گھڑی ہے. ہی جمیلۃ جدا کیونکہ ساعات کے اندر تا مربوطہ ہے، فیمینن آبجیکٹ ہے. جمیلۃ جدا، جدا کہتے ہیں بہت بہت خوبصورت ہے. ہی جمیلۃ جدا. اچھا اور اس کے اندر ایک اور مطلب آپ کچھ میرے پچھلے لیسن میں شاید مینشن بھی کیا ہوگا کہ یہ جو مثال کے طور پہ ہم آمینتو کہتے ہیں، آمینتن نہیں کہتے، یہ صرف پراپر ناؤنس کے لیے ہے یعنی صرف مثال کے پہ صرف ناموں کے لیے ہے، یہ کسی ایڈجیکٹو یا کسی اور چیز کے لیے نہیں. اس لیے ہم نے ہمیشہ مہندستن، طبیبتن، ڈپینڈ کرتا ہے ظاہر سی بات ہے تنوین ریموو بھی ہو سکتا ہے اگر الطبیبتو کہوں گا میں، لیکن جو وہ والا رول ہے وہ صرف نیم پراپر ناؤن مثال کے پہ آمینتو زینب یہ ناموں کے لیے ہوتا ہے. اور حاضی بقرۃ الفلاحی یعنی بقرہ کہتے ہیں گائیں، فلاح کہتے ہیں اپنا کسان. ایسے ہی بقرۃ الفلاحی. هذا انف وهذا فمن، فمن کہتے ہیں منہ کو اور انفن کہتے ہیں ناک کو. هذا انف وهذا فمن. هذه اذن هذه عین، اذن کہتے ہیں کان کو، کان، اور عین کہتے ہیں آنکھ، آنکھ کو کہتے ہیں. تو هذه اذن وهذه عین. اچھا اس کے اندر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے اندر تا مربوطہ بھی نہیں ہے تو اس کے اندر حاضی ہی کیوں یوز ہوا ہے کسی مطلب. تو اس کا بیسکلی رول یہ ہے کہ آپ کے جو جسم کے مطلب کہنا چاہیے جو باڈی پارٹس ہیں، تو جسم کے جو حصے ہیں اس کے اندر حاضی ہی اذن، اس کے اندر مثال پہ جو بھی چیز کسی دو پیر کے اندر جو ہوگی نا، مثال کے طور پہ آپ کے دو آنکھ ہوتے ہیں، دو کان ہوتے ہیں، تو اگر آپ اس کے اندر ایک بھی ورڈ یوز کرو گے نا، مطلب ایک بھی چیز کی طرف اشارہ کرو گے تو وہ حاضی ہی ہوگا کیونکہ وہ پیرس کے اندر یعنی وہ دو کے اندر ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں، دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، تو اگر آپ کسی ایک آنکھ کے بارے میں بھی بات کرو گے نا آپ بولو گے حاضی ہی. اس لیے حاضی ہی اذن یہ ایک کان ہے، اور حاضی ہی عین یہ ایک آنکھ ہے. حاضی وحاضی ید، اور یہ ایک ہاتھ ہے، وَهَذِهِ رِجْلٌ اور یہ ایک پاؤں ہے. اچھا یہ ایکسرسائز ہے اقرأ واکتب هذه مسجد، اور یہ بیسکلی پریکٹس ایکسرسائز ہے، تمارین ہے. اس کے اندر آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ ما هذا ہوگا یا ما هذه ہوگا. تو ملعقۃ، ملعقۃ چمچ کو کہتے ہیں، ملعقۃ کیونکہ اینڈ میں تا مربوطہ ہے اس وجہ سے هذه ملعقۃ. اقرأ المثال وقون جملا على غراره، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال پڑھیں اور اسی کے طرز پہ باقی جملے بنائیں. تو محمد طالب، آمینۃ طالبۃ یہ ہماری مثال ہے، تو اسی طریقے سے آپ باقی کر سکتے ہیں. حامد طبیب وفاطمۃ طبیبۃ. الباب مغلق
النافذ الباب کہتے ہیں دروازے کو، مغلق کہتے ہیں بند، النافذۃ مغلقۃ. اور یہ بھی ایک ریمائنڈر ہے کہ آپ کو اپنی وکیبلری ریوائز کرنی ہے. النافذہ کہتے ہیں کھڑکی کو، النافذۃ مغلقۃ. تو یہ آپ یہ پوری ایکسرسائز سالو کرے گا. صحح الجمل الآتیہ یعنی جو آگے والے جملے اس کو صحیح کریں. تو حقیبۃ من ہاتھی، حقیبہ من ہم نے پڑھا یہ کمبینیشن ہے، اس کا مطلب ہے کس کی. لیمن اور حقیبۃ من یا جو بھی اسم اور من دونوں کا اس سینس میں کہہ سکتے ہیں کہ سیم مطلب ہے. حقیبۃ من حاضی کس کی، کس کا بیگ ہے. تو حقیبہ کے اندر تا مربوطہ آ رہا ہے، تو تا مربوطہ میں حاضی ہی آئے گا، حاضہ نہیں آئے گا. اسی طریقے سے اسی کے بیس پہ باقی وہ چیزیں آپ کو صحیح ایگزامپل صحیح کرنی ہے. اچھا اور آخری چیز ہے الحمد للہ. تو جب بھی آپ اللہ کا ورڈ ہم اس طریقے سے اللہ the word اللہ جو کلمہ ہے اللہ ہم اس طریقے سے لکھتے ہیں، للہ ہم اس طریقے سے لکھیں گے، ہم الف ہٹا دیں گے اس کے اندر. اس کا مطلب ہے اللہ کی ملکیت یعنی اللہ کے لیے، للہ المشرق والمغرب اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے. الحمد للہ ساری جو حمد ہے اور ثنا ہے وہ اللہ کے لیے ہے. تو ھذا لمحمد وذلک لحامد. تو اسی کی بیس پہ باقی ایگزامپل ہیں لی کس طریقے سے یوز کرتے ہیں. ہاں آخری چیز یہ ہے کہ جب مثال کے طور پہ بولے گا، مثال کے طور پہ مجھے بولنا ہوگا لیمن البقرہ، لیمن البقرہ، لیمن البقرہ کہ گائے کس کی ہے. تو میں اگر جو دوسرا والا وہ ہے اسم ہے لیمن کے بعد اگر اس کے اندر ال آئے گا تو میں پڑھوں گا لیمن ال، اینڈ میں من کے نیچے کسرہ ڈال دوں گا. یہ بس ایک عربی کی چیز ہے جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے. امید ہے آپ کو اس لیسن میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. مع السلامہ.